حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، گزشتہ لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا۔ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم اور سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں ڈال کر کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ یک دم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودوں، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح باری باری اس نے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا پکارنا رائے گا گیا، کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت کے محتاج، اس کی کیا حفاظت کرتے۔ بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور پھر اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ عز و جل کو پکارنے لگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ و زاری مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اسے تیغ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے اسے دیغ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری قوم ہی کافر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیغ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاروں، ایک شخص نے ہمیں لکھا ہے کہ میرے حالات بہت خراب تھے، فاقوں تک کی نوبت آنے لگی تھی۔ جس دکان سے مہینے کا گھر کا راشن آتا، ان سے ادھار لیتے ہوئے بھی مجھے ذلت، حقارت محسوس ہوتی۔ میرے لیے مرنے کا مقام ہوتا تھا۔ بڑے بھائی راشن ڈلواتے، میرے لیے مرنے کا مقام ہوتا تھا، جبکہ بڑے بھائی نے کبھی منہ نہیں کیا، کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے تھے، مگر میرے لیے بہت ذلت کا مقام ہوتا تھا۔ پھر میں نے سورہ الضحیٰ کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرا اور اللہ کا کرم ہے، میں نے اس کے کمالات دیکھے۔ راشن پر، پیسوں پر برکت دیکھی، اور وہ راشن جو 18 یا 20 تاریخ کو ختم ہو جاتا تھا، اس وظیفہ کی برکت سے راشن اتنی ہی مقدار میں آتا ہے، مگر 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد بھی برکت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جبکہ میں 6 ماہ سے بے روزگار ہوں اور نوکری کا کوئی سبب نہیں۔ پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو پڑھتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک کال آئی، انہوں نے نوکری کے لیے آفر کیا اور الحمدللہ 15,000 کی تنخواہ والی ایک نوکری بھی مل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے برے حالات اب سدھرتے جا رہے ہیں۔ ایک بہن ہمیں لکھتی ہیں، میرے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، میرے میاں کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ ہر وقت مجھ سے کھچے رہتے ہیں، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، لاکھ بن سور کر ان کے سامنے جاؤں مگر کوئی نوٹس بھی نہیں کرتے۔ گھر میں برکت بالکل نہیں ہے، بیاض والا قرض سر پر ہے، صحت اکثر خراب رہتی ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں اور خود بھی بیمار رہتی ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے گھر کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں۔
पहले वाले मसले में भाई ने जो सूरह अद्दुहा का वजीफा किया, बहन के लिए वही वजीफा मैं बताए देता हूँ। नमाजों की पाबंदी के साथ इस अमल को पढ़ेंगे तो यकीनन घर की तमाम उलझनें खत्म हो जाएंगी। वुजू की हालत में रहते हुए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह अद्दुहा को 1 बार पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह अद्दुहा में 9 मरतबा काफ आते हैं। हर काफ के आने पर 9 मरतबा या करीमू पढ़ना है। अमल हर नमाज के बाद 1 बार जरूर पढ़ें, या फिर चाहे तो सुबह और शाम 1-1 बार तो जरूर पढ़ें। और अगर फजर की नमाज से पहले कर लें तो बहुत मुफीद साबित होगा। सारा घर पढ़ना शुरू करें तो और बेहतर है। और मैं यही हिदायत करूंगा कि 5 वक्त की नमाज के बाद दिन में कम से कम 5 मरतबा इस अमल को जरूर पढ़ें। जब ये अमल पढ़ें तो अपने मकसद का तसव्वुर करें। इस सूरह में 9 मरतबा काफ आता है, तो आप 9 मरतबा अलग अलग मकासद के लिए नियत कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। 9 मकसद के लिए एक अमल ही ये काफी है। इस अमल को कम से कम 9 दिन जरूर पढ़ें। 9 दिन पूरे हो जाने के बाद आप चाहें तो फिर से इस अमल को 9 दिन के लिए शुरू कर सकते हैं।